बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। इय्याका नअबुदु व इय्याका नस्तईन। जनाब वज़ीर आला पंजाब उस्मान बुज़दार, मैं जब भी इधर आता हूँ लाहौर में और आपकी प्रेजेंटेशंस लेता हूँ कि मुख्तलिफ एरियाज़ में आप क्या काम कर रहे हैं। जिस तरह आज मैं यहाँ आया हूँ और मुराद रास ने ये मुझे बड़ी डिटेल्ड तालीम के ऊपर प्रेजेंटेशन की, तो मैं हमेशा ये सोचता हूँ कि आपकी इतनी आप काम कर रहे हैं, आपने वो काम किए हैं जो कि पंजाब में क्या पाकिस्तान में और कोई सूबा नहीं कर रहा, लेकिन किसी को पता ही नहीं है, किसी को पता ही नहीं चलता कि आप क्या कर रहे हैं। लोग कहते हैं जी पंजाब तबाह हो गया, पंजाब में बर्बादी आ गई, और वो उसकी वजह ये कि अच्छे कामों में आप अपना नाम सामने लाना ही नहीं चाहते। आप चुप करके काम करते रहते हैं और लोग तनकीद करते हैं, ये है वो है वो है। आपको यानी पिछली जो हुकूमत थी वो इतना सा काम करती थी, इतनी प्रोजेक्शन थी, आप इतना काम करते हैं, आपकी इतनी सी प्रोजेक्शन है। सो देखें, ये जो आपने आज मुराद ये प्रेजेंटेशन दी, आपको पूरी तरह इल्म नहीं कि ये इसमें कितने बड़े काम किए आपने। वो इसलिए कि हमारे मुल्क में बदकिस्मती से तालीम के ऊपर जोर किसी ने दिया ही नहीं, तालीम प्रायोरिटी नहीं थी। और फिर जो हमारी जिस तरह की डेमोक्रेसी रही है उसमें ये होता है कि अब 5 साल के बाद इलेक्शन है, और जो पिछला दौर था यानी कि 88 से लेके 99 तक, तो वहां तो सिर्फ 2.5 साल गवर्नमेंट चलती थी। तो जब जो भी पावर में आता था वो ये सोचता था कि मैं वो काम करूं, अगर मैंने मेट्रो बनानी है तो 5 साल तक कंप्लीट हो ताकि मैं उसके इश्तिहार दे के और अगली इलेक्शन जीत जाऊं। ना इस मुल्क में डैम्स बनी। आज ये आप सोचें कि हमें सस्ती और साफ बिजली मिल सकती थी पाकिस्तान में अगर हम सिर्फ डैम्स बना देते, पानी के ऊपर बिजली बना देते, जो कि बनाई गई। जो अफसोस से मुझे कहना पड़ता है कि इस मुल्क में डेमोक्रेट्स ने नहीं किया, मिलिट्री डिक्टेटर ने जो 2 बड़ी डैम्स बनाई, और उससे कितनी देर तक पाकिस्तान को फायदा हुआ, हमारी इंडस्ट्री को, लोगों को सस्ती बिजली मिली हमें। लेकिन उसके बाद किसी ने सोचा नहीं कि आगे का फ्यूचर जनरेशंस का क्या बनेगा, और हमने सबसे महंगी बिजली, और वो भी इंपोर्टेड फ्यूल के ऊपर बना ली, क्योंकि कोई दूर की सोच नहीं थी, शॉर्ट टर्म थिंकिंग थी। इलेक्शन आएगा, ये चीज को मैं बेचूंगा और इलेक्शन जीत जाऊंगा। तो ना हमने अपने मुल्क में आने वाली जनरेशंस के लिए सोचा कि यहाँ मुल्क में हम तबाह कर रहे हैं अपने जंगलात, जो अंग्रेज भी छोड़ के गए थे, जंगल छांगा मांगा, और ये इनको भी हमने तबाह कर दिया। और पूरे पूरे हमारे बड़े जंगलात, उनकी ऐसी तबाही की कि उसके आने वाली जनरेशन्स पे अगर अब हम ये ना करें, जो 10 अरब दरख्त उगा रहे हैं, तो हम उनका मुस्तकबिल मुतासर कर रहे हैं। और इसलिए कि शॉर्ट टर्म थिंकिंग थी। तो आज जो आपने कई चीज़ें इनमें से की, उसमें सबसे पहले तो मैं जो एक निसाब, एक करिकुलम, देखें ये पाकिस्तान में क्यों नहीं किया गया। देखिए, जब अंग्रेज का जो हमने निज़ाम इनहेरिट किया वो क्या था, वो थोड़े से लोगों को इंग्लिश मीडियम एजुकेशन थी, जिस तरह हम HSN कॉलेज में जाते थे, और फिर लॉरेंस कॉलेज, और थोड़े से इंग्लिश मीडियम के स्कूल थे। लेकिन ये अंग्रेज ने बनाए क्यों थे? अगर आप लॉर्ड मैकॉले की वो स्टेटमेंट, मेरे ख्याल में आज से 150 साल पहले जो उसने कहा था, जिसने ये तालीम का निज़ाम लेके आया था, वो कहता था कि हम एक क्लास बनाना चाहते हैं हिंदुस्तान में, एक वो क्लास जो उसका रंग तो वो हो तो हिंदुस्तानी, लेकिन वो हमारी तरह सोचे, उसके सारे एटीट्यूड हमारे हों, और उसके जरिए हम इतने बड़े बड़े सगीर के ऊपर हुकूमत करें।
تو وہ جن کو براؤن صاحب کہتے ہیں وہ بنائے انہوں نے ایک خاص تعلیمی نظام سے. ہم جب ایچ ایس این کالج سے نکلے تو جب میں انگلینڈ گیا ایچ ایس این کالج کے بعد تو مجھے ایسے لگا کہ مجھے ایک انگلش پبلک اسکول بوائے بنایا گیا ہے, پاکستانی نہیں بنایا گیا. میرے اپنے کلچر سے بھی دور کیا گیا اس تعلیم کے نظام نے, میرے دین سے بھی دور کیا گیا. اور یہ صرف یہاں ہی نہیں تھا, جدھر جدھر انگریز نے حکومت کی, سنگاپور کے اندر انہوں نے چائنیز بھی میڈیم اور انگلش میڈیم کر دیا. جدھر بھی وہ گئے انہوں نے ایک انگلش میڈیم چھوٹی سی کلاس کے لیے, باقی دوسروں کے لیے, عوام کے لیے. جب ہم بڑے ہو رہے تھے تو بہترین پاکستان کا انٹلیکچوئل گورنمنٹ اسکول سے نکلتا تھا. گورنمنٹ اسکول میں سٹینڈرڈ اس سے بہت بہتر ہوتی تھی. آہستہ آہستہ گورنمنٹ اسکول نیچے جانے شروع ہو گئے. گورنمنٹ اسکول کے اچھے ٹیچرز نے پرائیویٹ اسکول کھولے یا پرائیویٹ اسکولوں میں چلے گئے تو گورنمنٹ اسکول سسٹم نیچے چلا گیا, اور جو چھوٹا سا پرائیویٹ اسکول سسٹم تھا وہ آگے تو گیا, لیکن انہوں نے ہمیں ایک دوسرے کلچر کا غلام بنا دیا. تو یہ جو آپ یہ شفقت محمود اور آپ فیڈرل منسٹر اور آپ نے جو خاص طور پہ کیا, مراد یہ بہت بڑا ایک چینج ہے. یہ ایک وقت آئے گا کہ لوگ ریئلائز کریں گے یہ ایک ٹرننگ پوائنٹ ہے. اور یہ ایک دم میں ٹھیک نہیں ہوگا, یہ مشکل ہے, یہ آسان نہیں ہے. یہ بھی ذہن میں ڈال لینا کہ آسان نہیں ہے. کہیں گے جی ٹیچرز نہیں ملتے انگریزی کے, کیونکہ سر بجائے یہ کہ تھوڑے سے لوگوں کو انگریزی پڑھائیں, سب کو انگریزی پڑھائیں, تو ساروں کو پڑھائیں. کیونکہ اگر انگریزی سے ہائر ایجوکیشن میں آپ نے سیکھنا ہے تو سب انگریزی پڑھیں, لیکن انگریزی ایک سٹیٹس سمبل نہ بنے. فنکشنز ہوتی ہیں, سارے پاکستانی بیٹھے ہوتے ہیں, فنکشن انگریزی میں ہو رہی ہوتی ہے, کوئی انگریز نہیں ہوتا. میں ابھی جب پرائم منسٹر بنا فنکشن میں دیکھ رہا ہوں انگریزی میں شروع ہو گئی. میں ان سے پوچھا انگریزی میں کیوں بولی جا رہی ہے؟ وہ جی وہ 2 ایمبیسڈر بیٹھے ہوئے ہیں, 2 ایمبیسڈر کے لیے ساری فنکشن انگریزی میں ہو گئی. اور ٹی وی پہ جا رہی ہے, ٹی وی پہ ہمارے عام لوگ دیکھ رہے ہیں. کتنی بڑی توہین ہے ہمارے لوگوں کی جن کو انگریزی آتی نہیں ہے. آپ ایک دوسری زبان میں فنکشن کر رہے ہیں, 80% لوگوں کو انگریزی نہیں آتی, تو ان کو آپ کیا کہہ رہے ہیں؟ کیا آپ کوئی نچلی قوم ہے؟ آپ اپنے لوگوں کے اندر احساس کمتری ڈال رہے ہیں انگریزی میں فنکشن کر کے. کبھی سنا ہے کہ چائنیز بیٹھے ہوں تو وہ 1-2 ایمبیسڈر ہوں تو وہ جا کے انگریزی بولیں؟ کبھی سنا ہے؟ کبھی انگلینڈ میں سنا ہے کہ انگلینڈ میں پارلیمنٹ ہو رہی ہے اور وہ فرینچ میں بولنا شروع ہو جائے؟ یہ کہیں نہیں ہوتا. یہ ہماری پارلیمنٹ کے اندر انگریزی میں تقریر شروع ہو جاتی ہے, سینٹ میں انگریزی میں تقریر. اس لیے نہیں کہ کیونکہ ان کو اردو نہیں آتی, وہ امپریس کرتے ہیں کہ میں پڑھا لکھا ہوں. میں نے عام دیکھا ہوا کئی دفعہ لوگ کھڑے ہوتے ہیں, کسی کو غصہ چڑھ گیا, وہ انگریزی میں بولنا شروع ہو جاتا ہے امپریس کرنے کے لیے لوگوں کو. یہ سٹیٹس سمبل انگریزی نہیں ہونا چاہیے, صرف ایک ہائر ایجوکیشن کے لیے زبان ہونی چاہیے. اور یہ جو آپ نے شروعات کی ہے کہ سب کو ہم اپنے لوگوں کو ایک کریکولم دیں گے, یہ پاکستان کی تاریخ میں بہت بڑی آپ نے موو کی ہے, جو آنے والے ٹائم میں آہستہ آہستہ آپ کو پتہ چلے گا کہ اس کا کتنا بڑا امپیکٹ پڑے گا ہماری سوسائٹی میں. اور ساروں کو ہم کیوں نہ سب کو موقع دیں انگریزی سیکھنے کا. اور بچے بڑی جلدی زبان سیکھ جاتے ہیں. سوئٹزرلینڈ کے اندر 4 زبانیں بچے بولتے ہیں, عام یورپ میں 2 زبانیں بولتے ہیں. ہم کیوں نہیں بچے بڑی جلدی سیکھتے ہیں. تو ہم ان کو موقع بھی دیں. بچوں کو ہمیشہ اپنی زبان میں پڑھانا چاہیے, کیونکہ ساری ایجوکیشن کے اندر جتنی بھی ریسرچ ہے وہ ثابت کرتی ہے کہ سب سے تیزی سے بچہ اپنی زبان میں سیکھتا ہے. اور دوسری چیز, اور یہ بھی مجھے بڑی مراد آپ نے ٹیکنالوجی کا جو استعمال کیا, یہ اس سے بڑی چیزیں سالو ہو جاتی ہیں. دیکھیں ٹیکنالوجی ایک اب اس طرح آئی ہے, یہ جو آپ نے ساری چیزیں بتائیں کہ پوسٹنگ ٹرانسفر پہ پیسے چل رہے ہیں اور جتنی بھی یہ مارکنگ کے اوپر بھی, تو ٹیکنالوجی سے ہم اس ملک میں بدقسمتی سے کرپشن نیچے تک پہنچ گئی ہے. لوگ عادی ہو گئے ہیں کرپشن کے, اور اس کا طریقہ ہی اب یہ ٹیکنالوجی ہے. ہم FBR کے اندر کوشش کر رہے ہیں
3 سال سے مجھے وہ ہر باری 6 مہینے اور 6 مہینے کہتے رہتے ہیں کہ FBR کو آٹومیٹ کریں، آٹومیشن لے کے آئیں. اور جیسی جیسی آٹومیشن آتی جائے گی، جب اس کا جو ٹیکس کلیکٹر اور جو شہری ہے اس کے اندر آپ رابطہ ختم کرتے جائیں گے، کرپشن نیچے آ جائے گی. اور اسی طرح جس طرح ہم نے شوکت خانم ہے، ہم نے آج سے 20 سال پہلے شوکت خانم کے اندر سب کچھ کمپیوٹرائز کر دیا، اپنا سافٹ ویئر ڈیولپ کیا، بالکل پیپر لیس ہو گیا شوکت خانم. اس کا نتیجہ کیا؟ کرپشن ہو ہی نہیں سکتی. جب اب سب چیز آپ کی کمپیوٹرائز ہو جاتی ہے، پیپر لیس ہو جاتا ہے، کرپشن ہم نے اب اپنی کیبنٹ میں کر دیا. پہلے اتنے کاغذ پڑے ہوتے تھے کیبنٹ میٹنگ میں، اب ہماری ساری پیپر لیس ہو گیا. ہم نے اپنی کیبنٹ کو ای گورننس پہ لے آئے. تو یہ جو آپ نے کیا مراد، اس سے بہت فرق پڑے گا. یہ جو آپ نے بالکل ٹھیک کہا کہ پوسٹنگ ٹرانسفر میں پیسہ دینا، اور خاص طور پہ جو ہماری فیمیل ٹیچرز ہیں ان کے لیے بالکل آپ نے ان کی زندگی آپ نے آسان کر دی. یہ بھی بڑا پازیٹیو سٹیپ ہے. جو سیکنڈ چیز کے اوپر میں بات کرنا چاہتا ہوں وہ ہے سیرت نبی. دیکھیں، ٹیکنالوجی اتنی تیزی سے ایڈوانس کر رہی ہے دنیا میں، جس ریٹ پہ اب ٹیکنالوجی ایڈوانس کر رہی ہے انسانی تاریخ میں کبھی ایسے نہیں ایڈوانس کیا. تو ٹیکنالوجی کے اوپر تو ہم نے اپنی بچوں کو لے کے آنا ہے. اور بچے اب موبائل فون کی وجہ سے بڑی جلدی ٹیکنالوجی سیوی ہو جاتے ہیں. لیکن جو اس کے ساتھ ساتھ اپنے بچوں کو ہم نے جو تربیت دینی ہے یہ بہت ضروری ہے. یہ جو مینار پاکستان میں جو میں نے دیکھا، شرم آئی، تکلیف ہوئی کہ ہم کبھی ایسے تصور نہیں کوئی کر سکتا تھا جب میں بڑا ہو رہا تھا کہ اس طرح کی حرکتیں ہوں گی. یہاں میں ساری دنیا میں گیا ہوں، جو عورت کی عزت میں نے پاکستان میں بڑے ہوتے ہوئے دیکھا تھا، میں نے دنیا میں ایسی، مسلمان دنیا میں تھی لیکن مغرب میں ایسی عورت کی عزت نہیں جو یہاں ہم کرتے تھے. تو جو ہم یہ دیکھ رہے ہیں تباہی، اس کی ایک بہت بڑی وجہ یہ ہے کہ ہمارے بچوں کی تربیت نہیں کی جا رہی صحیح طرح. یہ ہمارے نہ دین کا حصہ ہے نہ ہمارے کلچر کا حصہ ہے. جو حرکتیں اب ہو رہی ہیں، جو سیکس کرائم بڑھتی جا رہی ہے پاکستان میں، جو بدقسمتی سے موبائل فون کی جو نیگیٹو سائیڈ ہے، اس سے جو چیزیں بچوں کو اب موبائل فون پہ نظر آ رہی ہیں، انسانی تاریخ میں بچوں کا یہ ایکسپوجر نہیں تھا. اس لیے بہت ضروری ہے کہ ہم ساتھ ساتھ اپنے بچوں کی تربیت کریں. اور تربیت کرنے کا ایک ہی طریقہ ہے کہ ان کو اپنے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی سے آگاہ کریں. وہ دنیا میں سب سے عظیم انسان تھے، نہ کوئی آیا ہے نہ کبھی آئے گا. تو جب آپ ان کو ان کی زندگی سے بچوں کو صحیح معنی میں، اسٹوڈنٹس کو بتاتے ہیں کہ وہ ایک عظیم انسان کیسے بنے. کوئی دنیا میں جو بھی سکسیسفل لوگ جن کو ہمارے بچے فالو کرتے ہیں، میں عام دیکھتا تھا ایک وقت بل گیٹس یا سٹیو جابز یا اور بڑے نام جو کامیاب، ایک وقت ڈونلڈ ٹرمپ کی کتاب یہ پڑھا کرتے تھے. میں آج سے 30 سال کی پہلے کی بات کر رہا ہوں. تو جو کامیاب لوگ ہوتے ہیں ان کو لوگ پڑھتے ہیں کہ ہم ان کی کامیابی کا راز کیا ہے. تو دنیا کی تاریخ میں تو کوئی اتنا کامیاب انسان نہیں آیا جتنے نبی صلی اللہ علیہ وسلم تھے. اور اسی لیے قرآن میں حکم دیا گیا کہ ان کی زندگی سے سیکھو، ہماری بہتری کے لیے. اللہ تو بے نیاز ہے، وہ جو حکم کرتا ہے قرآن میں وہ ہماری بہتری کے لیے ہے. تو ہم جب تک اپنے بچوں کو پوری ان کی زندگی سے آگاہ نہیں کریں گے، کدھر سے وہ کدھر گئے، کیسے انہوں نے دنیا میں تاریخ میں سب سے بڑا انقلاب لے کے آئے، وہ کیا کوالٹیز تھی انہوں میں، وہ صادق اور امین تھے. اور آج تک کوئی بڑا لیڈر بنا ہی نہیں جو صادق اور امین نہ ہو. بڑے بڑے پرائم منسٹرز آئے اور بڑے بڑے پولیٹیشنز آئے، لیکن جو اوپر پہنچا جس کی دنیا عزت کرتی ہے وہ ہمیشہ اس کی بنیاد ان کی کوالٹی صادق اور امین میں رکھی ہوتی ہے. قائد اعظم کے مخالف بھی کہتے تھے صادق اور امین ہے. نیلسن منڈیلا ہماری زندگی ہمارے دور کا سب سے بڑا لیڈر، سب اس کو کہتے تھے صادق اور امین ہے. اس کے مخالف بھی کہتے تھے. کبھی بھی لیڈرشپ اس کے بغیر نہیں ہوتی.
जो अमानतदार ना हो और जो सच्चा आदमी ना हो। तो वो जो उनकी क्वालिटीज़ हैं, जिसने उनको एक इंसान को इतना अजीम इंसान बना दिया और दुनिया का नक्शा बदल दिया, वो हमारे बच्चों को उन क्वालिटीज़ का पता चलना चाहिए। तो साथ साथ हम टेक्नोलॉजी भी समझाएं उनको लेटेस्ट, साथ साथ उनको 8, 9, 10 में जो ये हमने फैसला किया है, ये भी आपने उतना इन्फोर्स करना है जितना एक करिकुलम करना है। ये दोनों चीज़ें आपने स्कूलों में इन्फोर्स करनी है। मैं आखिर में मुराद आपको मुबारक देता हूँ। जो मुझे आप में चीज़ पसंद है वो ये कि आप में इस सब्जेक्ट का जुनून है। पैशन के बगैर कोई इंसान बड़ा काम भी नहीं करता। अगर खिलाड़ी भी है तो एक में टैलेंट ज़्यादा है, एक में पैशन ज़्यादा है। जिसमें पैशन है वो खिलाड़ी को शिकस्त दे देगा जिस पर टैलेंट ज़्यादा है। जो पैशन है उसकी वजह से लोग बड़े काम करते हैं। और आपने, मैंने जो देखा आप में पैशन अपनी इस मिनिस्ट्री के लिए, तो जब हम पैशन देखते हैं चीफ मिनिस्टर या प्राइम मिनिस्टर, तो हम फिर उस मिनिस्ट्री को बैक भी करते हैं, क्योंकि नज़र आता है कि वो दिल से काम कर रहा है। ये बड़ा इम्पोर्टेंट काम है। मुराद, अगर आपने ये कामयाबी से इसी तरह अगले 2 साल आपके हैं, पहला तो साल सीखने में लग जाता है, आपके पास 2 साल अब हैं, इसमें अगर आपने ये जो चीज़ें मुझे आपने बताई हैं और ये जो टारगेट सेट किए हैं, तो अगर आप इसी तरह चलते गए और गवर्नमेंट स्कूल्स का स्टैंडर्ड आपने उठा दिया। देखिए, गवर्नमेंट स्कूल इसलिए इंपॉर्टेंट है, आम आदमी गवर्नमेंट स्कूलों में जाता है। प्राइवेट स्कूल सिस्टम में पैसे हैं तो आप जाते हैं। प्राइवेट स्कूल बाय द वे बड़ा ज़बरदस्त काम कर रहे हैं, लेकिन पैसे हैं तो प्राइवेट स्कूल में जाएगा। लेकिन जो असल पाकिस्तान के अंदर जो हमारा टैलेंट बैठा हुआ है अवाम के अंदर, वो गवर्नमेंट स्कूल्स में आता है। मैं आपको सिर्फ आखिर में ये सिर्फ नमल यूनिवर्सिटी का बता दूं कि नमल यूनिवर्सिटी की एफिलिएशन थी ब्रैडफोर्ड यूनिवर्सिटी से, डिग्रीज मिलती थी ब्रैडफोर्ड यूनिवर्सिटी की। नमल यूनिवर्सिटीज़ में तकरीबन 75 से 80% लोग उर्दू मीडियम के थे। पहले हम उनको अंग्रेज़ी पढ़ाते थे, 6 महीने अंग्रेज़ी का फाउंडेशन कोर्स करते थे। सारे बच्चे 92% स्कॉलरशिप पे थे, अफोर्ड नहीं कर सकते थे अच्छी तालीम। आप हैरान होंगे कि उधर से बच्चों में इतनी ड्राइव थी, इतना जुनून था पढ़ने के लिए कि उर्दू मीडियम से पहले अंग्रेजी सीखी, फिर ब्रैडफोर्ड की यूनिवर्सिटी की डिग्री की, और ब्रैडफोर्ड के अंदर 8-9% बच्चों को फर्स्ट डिविजन्स मिलती हैं। यहां से नमल में ब्रैडफोर्ड की यूनिवर्सिटी 55% बच्चे फर्स्ट डिविजन्स लेते थे ब्रैडफोर्ड की। मीनिंग कि उनके अंदर इतनी ड्राइव थी, एनर्जी थी, उनके अंदर भूख इतनी ज्यादा थी एक्सेल करने के लिए। इसलिए जरूरी है कि हम अपने गवर्नमेंट स्कूल्स में क्वालिटी एजुकेशन दें। शुक्रिया।